توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی اور عشرہ ذو الحجہ بھی عطا فرمایا، جن اللہ کے نیک بندوں نے ان ایام میں عبادت کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کے لیے دنیا و آخرت کے ذخیرے کا سبب بنے گا۔ جن کو قربانی کرنی تھی الحمدللہ وہ بھی تکمیل پائی، ایک ایسی عبادت تکمیل پائی جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ حج کا موسم بھی الحمدللہ پورا ہو گیا، بہت سے حضرات حج کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون ہے کہ قربانی کرتے وقت آدمی یہ پڑھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور یہ تعمیل ہے قرآن کریم کے اس حکم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہو، کہنے کا حکم دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ کہنے کا حکم ہے اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب قربانی فرماتے تو یہ کلمات ادا فرماتے۔ تو اس کے یہ جو جملہ کہلوایا گیا ہے ہم سے اور آپ سے، یہ خالی از علت نہیں، یہ بیکار نہیں، کوئی سبق دینے کے لیے کہلوایا گیا۔ اور اس کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، یعنی میں یہ عبادتیں
خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں، نام و نمود مقصود نہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی عبادت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ دکھاوے کے لیے کرے گا آدمی تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک حبہ برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان۔ ریاکاری بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ تو ایسی چیزیں ریاکاری کے جو اچھے خاصے عمل کو بھی نہ صرف اکارت کر دیتی ہے بلکہ گناہ بنا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ یہ ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا مخلوق کو، کرنا تو کام اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے کرنا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ تو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص پیدا فرما دے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اور بڑھا دیے عبادتوں کے ساتھ۔ نماز ریاکاری کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، سمجھ میں آ گیا۔ قربانی اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آگے فرمائے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ کیا کہہ دیا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے؟ عبادت اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، قربانی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، نماز روزہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، جینا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ یہی سبق دینا مقصود ہے در حقیقت، کہ ایک مومن کی پوری زندگی حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے لیے زندگی ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات صرف اس یہاں ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اور قربانی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا قربانی کا اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، گوشت کا مزہ بھی تم نے اڑا لیا، دعوتیں بھی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ تو ہے، لیکن آگے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ قربانی جو ہم نے تم سے کروائی ہے یہ در حقیقت ایک مظاہرہ ہے اور ایک نمونہ ہے اس قربانی کا جو ہم نے تم سے مطلوب ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب زندگی گزارو، زندگی کے معرکے میں داخل ہو اور زندگی کے اندر بے شمار مطالبات، تقاضے، خواہشات، جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوں، تو وہاں پر بھی اسی طرح قربانی کرو جس طرح تم نے جانور کی قربانی کی، کہ ہمارا حکم تھا قربان کرنے کا، تم نے جانور کو قربان کر دیا، ہمارے حکم کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں۔ تو اب آگے جب زندگی گزار رہے ہو تو اس زندگی کے دوران بہت سے تقاضے پیدا ہوں گے، دل بہت سی چیزوں کو چاہے گا، لیکن وہ ہم نے منع کر رکھے ہیں۔ تو اس موقع پر اپنی ان خواہشات کو کچل کر ان کے گلے پر چھری پھیرو اور ان کی قربانی کرو،
اس لیے کہ تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے. تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے، جب بھی کسی حرام کام کو دل مچلے، تو اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو. مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجلسیں بھی ہیں، اور مجلسیں گرم کرنے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے گی، اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچلے گا کہ فلاں کا ذکر آ گیا، لاؤ یہ بات کہہ دوں، مزہ آ جائے گا، مجلس گرم ہو جائے گی، لوگ اس جملے بازی پر، اس فکرہ بازی پر واہ واہ کریں گے. یہ دل میں چل رہا ہے. اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو، کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو جو دل چاہ رہا تھا، تم اللہ کے آگے اس کو، اللہ کے سامنے اس کو قربان کرو. یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے. یہ ہے میری زندگی اللہ کے لیے. بازار میں نکلے ہو، چاروں طرف نگاہوں کے لیے فتنے ہیں، اور صورتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ دل مچل رہا ہے کہ نگاہ ڈال لو، لذت لے لو، تھوڑی دیر کا مزہ حاصل کر لو. تصویریں لگی ہوئی ہیں، بے پردگی کا سیلاب ہے، اور نگاہ اس کی طرف ڈالنے کو دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کر گزروں. اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا جینا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے لیے ہے یا اپنے نفس کے خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ جو تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو کچلنا ہوگا، اس کی قربانی دینی ہوگی. اور جب قربانی دو گے تو پھر یہ کہنے کا تمہیں حق حاصل ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے. تو بات صرف بکرے کے گلے پر چھری پھیر کر ختم نہیں ہوتی، گائے کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی نہیں پوری مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، کہ جس طرح تم نے اس کی قربانی کر دی، اپنی خواہشات کی قربانی کرو، اپنے جذبات کی قربانی کرو، اپنے دل میں امٹنے والے تقاضوں کی جو اللہ کے حکم کے خلاف لے جا رہے ہوں ان کی قربانی کرو. تو اس قربانی کرنے سے تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہوگی. اور یہی در حقیقت کام بظاہر مشکل لگتا ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے. اللہ بچائے جب عادت پڑ جاتی ہے بری، کسی ناجائز کام کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑتے ہوئے دل پر آرے چلتے ہیں، بہت مشکل لگتا ہے. لیکن اس مشکل کو آسان بنانے کا راستہ بھی یہ ہے کہ اس مشکل کو، اس کڑوے گھوم کو ایک مرتبہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے پی جاؤ، پیو
جھوٹ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو جو بندہ ہمت سے کام لیتا ہے، جو جو بندہ ایک طرف اپنی ہمت سے کام لیتا ہے، دوسری طرف اپنے اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے نفسانی تقاضے، میری نفسانی خواہشات، میرے جذبات مجھے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، میں کہیں بہک نہ جاؤں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لے اس سے۔ کوشش اور ساتھ میں رجوع اللہ، کوشش اور اللہ تعالی سے رجوع کر کے مانگنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے کھول دیتے ہیں۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہوں گی، کوشش اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یا اللہ باہر نکل رہا ہوں، نہ جانے کیا منظر سامنے آ جائے، نہ جانے کس مشکل میں، کس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ میری حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرمائیے۔ رجوع اللہ اور اپنی طرف سے کوشش۔ ہمارے حضرت رقیب الامت قدس اللہ تعالی وسلم کا یہ جملہ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے حضرت سے سنا اور کتنی مرتبہ آپ حضرات کو سنایا، مگر ہر مرتبہ دل چاہتا ہے کہ اس کو دہرایا جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس گناہ کا مقابلہ کر کے، اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اپنے اوپر زبردستی، اپنے اوپر زبردستی، طاعت کے کرنے کے لیے زبردستی، گناہ سے بچنے کے لیے زبردستی، جب تک یہ ایک مرتبہ ہمت کر کے نہیں کرو گے، اس وقت تک جینا تمہارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ کب ہوگی؟ جب ہمت کر لو گے اور یہ عزم کر لو گے کہ دل کتنا ہی مچل رہا ہو لیکن میں کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ جب عزم اور اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے خواہشات کو کچل کر، جب ان کی قربانی دے کر جب گناہوں سے بچو گے تو اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اسی نسبت سے قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دل بہت پسند ہے جو اس کی طاعت میں ٹوٹے، یعنی وہ خواہشات کی قربانی دے کر آدمی اپنے دل کو توڑے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گناہ کر لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور سے گناہ سے زبردستی کر کے اپنے آپ کو روک لیا۔ شیشہ تھا دل کا چکنا چور ہو گیا اس وجہ سے، لیکن جو چکنا چور ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنے محبت کا، معرفت کا، تعلق کا مورث بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔
نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب۔ یہ تو دل تو بنایا اللہ میں نے، یہ شیشہ اس لیے بنایا کہ یہ توڑا جائے اس کو، یعنی اس کے خواہشات اس لیے پیدا کیے تاکہ کچلی جائے۔ ارے بھائی فرشتے بھی تو تھے دنیا میں، کائنات میں تسبیح تقدیس میں لگے ہوئے تھے، ان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں، ایسی مخلوق ہونی چاہیے جس کے دل میں گناہ کے جذبات بھی ہوں، جس کو گناہ کرنے کا دل بھی چاہے، اور پھر وہ ہمارے خاطر اپنے دل کو اس کی خواہش کو توڑ کر اس کی قربانی دے کر ہماری خاطر سے قربانی دے اور اپنے آپ کو زبردستی کر کے گناہ سے بچائے، تو وہ ہوگا، وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ فرشتوں سے بھی میں کہوں گا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ مخلوق کیسے پیدا کر رہا ہوں، ایسی پیدا کر رہا ہوں کہ یہ گناہ بھی کہ بھی نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے بلکہ گناہ کے جذبات اس کے دل میں موجیں مارتے ہیں، اس کے باوجود جب یہ میرے تصور سے میرے حکم کی خاطر مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جب یہ اپنے دل کی خواہش کو کچلتی ہے تو یہ تمہارے سے اے فرشتوں تم سے آگے بڑھ جاتے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام میں انسانی جذبات نہ ہوتے، لقد ہمہ بھی نہ ہوتا، ہمہ بھی نہ ہوتا، کچھ خیالی نہ ہوتا، کوئی تصور ہی نہ آتا گناہ کا، تو کیا فرق، کیا کمال تھا کہ گناہ سے بچ گئے؟ ارے کمال تو اسی ہوا کہ لقد ہمت بھی وہم بہا، خیال آ گیا، لیکن لولا ان رأى برہان ربی، پروردگار کا برہان دیکھ کر رک گئے۔ کس طرح رک گئے؟ کس طرح رک گئے کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھاگ کھڑے ہوئے، کیسے بھاگ کھڑے ہوئے کہ معلوم تھا کہ سامنے دروازے پر تالے لگائے ہوئے ہیں زلیخا نے، دروازہ بند ہے، راستہ نکلنے کا ہے نہیں، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، تو اپنے حصے کا اتنا کام کر لوں کہ دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں۔ چلے گئے اور پھر پروردگار کو پکارا، لَإِلَّمْ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پکارا تھا اللہ اگر آپ نے مجھ سے یہ ان کا مکر دور نہ کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا، جاہلوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ پکارا پروردگار، اپنے حصے کا کام کر لیا، دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر پکارا اللہ کو کہ اللہ یہاں تک تو میں آ گیا، آگے بچانا آپ کا کام۔ تو کیا ہوا؟ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اللہ میاں اپنے حصے کا کام، دروازے ٹوٹ گئے، تالے ٹوٹ گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وار می باید طویل، اگرچہ اس دنیا میں گناہوں سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے کہ دروازے تک بھاگ گئے اور بعد میں اپنے اللہ کو پکارا، اس طرح تم بھی خیر یوسف وار بھی باید طویل، اس طرف دوڑ کے تم بھی چلے جاؤ اور پھر پکارو اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انشاءاللہ بچائیں گے تم۔
لیکن یہ عزم کرنا ہوگا کہ دل پر چوٹ مارنی ہے، زبردستی کرنی ہے، اپنی خواہش کو کچلنا ہے، یہ ایک مرتبہ یہ قربانی دینی ہوگی، تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عزم کرتا ہے، چوٹیں مارتا ہے اپنے دل پر، تو الحمدللہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ بعض اوقات اس کے بعد ایک کشاکش ہوتی ہے نفس کی اور انسان کے ضمیر کی، نفس کی اور انسان کے عزم اور ارادے کی، شیطان کی اور انسان کی لڑائی چلتی ہے، کشتی چلتی ہے۔ اس کشتی میں جب تم ایک مرتبہ تم نے اس کو ڈھا دیا تو کبھی وہ دوبارہ تمہیں بھی ڈھا دیتا ہے، لیکن یہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر دوبارہ تم پھر وہی عمل کرو گے تو دوبارہ اس کو ڈھالو گے، اور یہ کشتی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، طاقت مزمحل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں اس کے اوپر قابو پانا مشکل نہیں رہتا۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اس مشکل کا حل یہی ہے کہ اس مشکل کو برداشت کرو، اس مشکل کو برداشت کر کے کڑوے گھونٹ پیو تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی محیہ سبق جو دیا جا رہا ہے، قربانی تو کر دی، لیکن اب مرحلہ درپیش ہے اپنے خواہشات اور جذبات کی قربانی کا۔ تو تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے، جو کچھ ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ مرنا بھی اللہ کے لیے کیا، چلو جینا یہ ہو گیا کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور اس کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے کر جی لیے۔ مرنا اللہ کے لیے کیا، مماتی میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ موت جو ڈرنے کی، عام طور سے ڈرنے کی چیز سمجھی جاتی ہے اور جس سے انسان خوف کھاتا ہے، برا سمجھتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے کر دی تو پھر موت میں بھی اس کو کوئی ڈر نہیں۔ موت کے اندر ڈر ہونے کے بجائے وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی۔ اے اللہ مجھے جب تک آپ اچھا سمجھتے ہیں میرے حق میں مجھے زندہ رکھیے، اور جب آپ میرے لیے وفات پسند فرمائیں اس وقت مجھے وفات دے دیجیے۔ تو میری اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں، نہ زندگی کی نہ موت کی، جو میرا اللہ کہے، جو میرا اللہ میرے لیے پسند کرے میں اس پر راضی ہوں۔ لہذا موت کی تمنا کرنا نہیں منع، موت کی تمنا کرنا نہیں، موت پر اقدام کرنا خودکشی منع، لیکن موت میری جو وہ بھی اللہ کے لیے، کیا مطلب اس کی تقدیر کے حوالے ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وقت مجھے موت عطا فرمائیے جب میرے حق میں موت بہتر ہو۔ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ
زندگی کا ہر لمحہ میرے اندر میرے لیے خیر لے کر آئے، اور موت میرے لیے ہر شر سے مجھے راحت کی طرف لے جائے۔ جب اندیشہ ہو فتوفنی الیک غیر مفتون، اے اللہ جب فتنے کا اندیشہ ہو کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے بغیر فتنے سے محفوظ رکھے، بغیر فتنے میں مبتلا ہوئے اپنے پاس مجھے بلا لیا۔ تو موت بھی اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی یہ ہوئے محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے، کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا ہر سانس وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے۔ اسی قربانی کے نتیجے میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ تو بھائی یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس وقت یہ مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی یہ قربانی جو تم نے کی ہے یہ تو ایک علامت تھی، یہ ایک مثال تھی ہمارے حکم کی اتباع کی، لیکن اب تو ساری زندگی تمہیں یہ قربانیاں دینی ہیں ہمارے حکم کی اطاعت و اتباع کے خاطر۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا مطلب اس کا وہ یہ ہے کہ بظاہر جو کام زندگی کے اندر عبادت نظر نہیں آتے، مباح کام ہے، سونا جاگنا، کھانا پینا، تجارت کرنا، زراعت کرنا وغیرہ، یہ کام ایسے ہے کہ یہ دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھا رہے ہو، اپنے بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہو، مزہ لینے کے لیے کھا رہے ہو۔ اسی طرح سو رہے ہو تو اپنی جسم کو آرام دینے کے لیے سو رہے ہو، یہ عبادت نہیں ہے، مباحات میں سے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہی مباح کاموں کو اگر تم میری رضا کی خاطر انجام دو، میرے محبوب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور میری رضا جوئی کی خاطر یہ کام بھی کرو، تو یہ کام بھی ہم تمہیں عبادت، تمہاری عبادت بنا لیں گے۔ تو تمہارا جینے کا ہر عمل، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے روزی کمانا ہو، کوئی کام ہو، وہ سب ہمارے لیے ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے، کھانا بھی میرے لیے، پینا بھی میرے لیے، سونا بھی میرے لیے۔ کیسے؟ نیتیں صحیح کر لو، نیتیں درست کر لو کہ کھانا کھا رہے ہو تو کیا نیت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان لجسدک علیک حق۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سارے تمام دن اس طرح گزار رہے تھے کہ دن میں روزے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تو لہذا مسلسل روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں، چھوڑو، اگر رکھو چھوڑ کے روزہ رکھو۔ تو آدمی اگر یہ نیت کر لے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے جسم کا مجھ پر حق ہے، اور اس طرح کھاتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر کے،
الصائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. تو سارا کھانا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. یہ کھانا بھی اللہ کے لیے ہوگا. اور جب اللہ کے لیے کھائے گا واقعی، اگر واقعی صحیح معنی میں اللہ ہی کے لیے کھا رہا ہے، اللہ ہی کے لیے نیت ہے، تو پھر ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کھائے گا. یعنی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہی چلا جائے اور خود بیمار ڈال دے اپنے جسم کو، کیونکہ یہ جسم کا حق نہیں ہے، جسم پر ظلم ہے. ارے جسم کا حق تو یہ تھا کہ اتنا کھاؤ جس سے تمہارا جسم صحت مند رہے، لیکن تم نے اگر اتنا کھا لیا کہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی جسم کو، تو یہ جسم کا حق کیا تھا؟ وہ یہ تو ظلم ہوا جسم کے اوپر. اور اس کا بہترین طریقہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کو کھاتے، جب آدمی کھا رہا ہوتا ہے تو کھاتے وقت ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں انسان کو دل میں تردد پیدا ہوتا ہے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسا ایک مرحلہ آتا ہے. جب وہ مرحلہ آئے اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. تو یعنی یہ جو تردد دل میں پیدا ہو رہا ہے نا، وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جسم کا جتنا حق تھا وہ تھا آ گیا، وہ ادا ہو گیا. اب جو تردد پیدا ہو رہا ہے وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ آگے تو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اس مزے کو اور زیادہ دراز کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اگر اور کھایا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے. تو یہ مرحلہ وہ ہے جہاں پر کہ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ کھانا بھی کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے. پانی پیو اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کر کے الحمدللہ کہہ کر. حضرت حاجی صاحب علیہ کی بات حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بیان فرمائی کہ حضرت فرماتے تھے کہ جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیا کرو، تاکہ جسم کے روئیں روئیں سے الحمدللہ نکلے. تو آدمی جب شکر ادا کر کے پی رہا ہے تو یہ پینا بھی اللہ کو. سو رہا ہے تو اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تو اس لیے سو رہا ہے. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت نہ بنایا جا سکے. تو اس لیے محیایا مماتی للہ رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ بھی میں کروں گا دنیا میں اپنی زندگی میں، چاہے بظاہر وہ دیکھنے میں عبادت نہ ہو لیکن وہ اللہ ہی کے لیے. اور میرے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بار بار یہ ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے. اتنی مرتبہ فرمائی اور فرماتے ہی رہے کہ شرم آ گئی. وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں نماز کے بعد کی، وہ کرنے کے بعد یہ کہہ لیا کرو، یہ نیت کر لیا کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ پڑھ کر دل میں نیت کر لو کہ یا اللہ آج جو کام کروں گا صبح سے لے کر شام تک، جو کام بھی کروں گا وہ آپ کے لیے کروں، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں. کوئی روزی کماؤں گا تو آپ کی حکم کے مطابق
اور سنت کے مطابق کروں. کھاؤں گا تو آپ کے رضا کے مطابق سنت کے مطابق کھاؤں گا. پیوں گا تو آپ کے رضا کے مطابق اور سنت کے مطابق پیوں گا. جو کام کروں گا وہ اللہ آپ کے لیے ہوگا. اور تھوڑا سا ہر ایک آدمی تصور بھی کر لے کہ آج دن بھر میں مجھے کیا کیا کرنا ہے. طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں جو کچھ پڑھوں گا وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھوں. استاد ہے تو یہ نیت کر لے یا اللہ جو کچھ پڑھاؤں گا وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھاؤں. کوئی تاجر ہے تو یہ نیت کر لے کہ جو تجارت کروں گا اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق اور آپ کے رضا جوئی کے خاطر سنت کے مطابق کروں. اور جس کا جو دن میں واقعات پیش آنے والے ہیں ان سب میں اچھی نیت نکالو اور اچھی نیت نکال کر اس کو مستحضر کرو اور یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ صبح کو اللہ کے یہاں سے ایک پیمان کر لو, پیمان وفا. یہ پیمان وفا ہے, وفا کا پیمان ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں تو میں آپ کے بندے کے ہونے کے ناطے یہ ارادہ کرتا ہوں, یہ نیت کرتا ہوں جو کچھ کروں گا آپ کی رضا کے لیے کروں. کر لیا. اب اپنی طرف سے تو ارادہ کر لیا کہ جو کچھ کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. لیکن انسان ہے تو کمزور بیچارہ, وہ کیا اس کا ارادہ کیا, ارادہ بھی مختلف حالات اور مختلف حوادث سے ٹوٹتا رہتا ہے. تو پھر انہیں سے مانگ لو, اللہ تعالی سے مانگ لو. یا اللہ ارادہ تو کر لیا, ارادہ تو کر لیا, لیکن اس ارادے کی تکمیل اور اس پر استقامت اور اس پر ثابت قدم رہنا اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے. اے اللہ مجھے اس ارادے پر ثابت قدم بھی بنا دیجیے, اس کی تکمیل بھی فرما دیجیے, اس پر استقامت بھی عطا فرما دیجیے. یہ دعا بھی کر لو تھا. اور اگر مصنون دعا کر لو اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ میں نے کہہ تو دیا لیکن کر نہیں سکتا جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی, تو آپ میرے ولی بن جائیے اور مجھے اس راستے کی ہدایت کر. یہ صبح کو اللہ میاں سے پیمان وفا مانگ لو. انشاءاللہ جب یہ پیمان وفا باندھا تو اس کی برکات ظاہر ہوں گی, اور جب وقت آئے جس کام کا تو اس میں نیت کا استعداد بھی کرنے کی کوشش کریں. رات کو جب سونے لگو تو ذرا سا جائزہ لے لو. صبح کے وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک پیمان وفا باندھا تھا, تو سارے دن اس پر کتنا عمل ہوا, جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہ آپ کو توفیق دی, آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, میں شکر ادا کروں. اور جہاں کہیں پھسل گئے یا غفلت ہو گئی اس پر استغفار کر دو. یا اللہ فلاں جگہ پھسل گیا, فلاں جگہ غفلت ہو گئی, اے اللہ اب جو تم لوگ کرم سے معاف فرما دیجیے, کل سے پھر دوبارہ یہی کام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر, اپنی کوتاہی پر استغفار کر لو. سو جاؤ, ہمارے سو جاؤ, انشاءاللہ اگر موت آ گئی سیدھے جنت میں جاؤ. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سب کام کر کے اور رات کو شکر ادا کر کے اور جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان پر استغفار توبہ کر کے سو جاؤ
اگر رات کو نیند میں موت آ گئی تو فرمایا کرتے سیدھے جنت میں جاؤ گے. بتاؤ پھر بھی کوئی کہتے ہیں دین مشکل کام ہے, دین کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کو صبح کو اس کا اس پیمان وفا کو استوار کر لیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا